سورہ فاتحہ اصلاً دعا ہے، پوری کی پوری سورہ فاتحہ اصلاً ہدایت کی دعا ہے، صراط مستقیم پر چلنے کی دعا ہے۔ بندہ اللہ رب العالمین سے صراط مستقیم کی ہدایت مانگ رہا ہے۔ ابتدا کی آیتوں میں وہ اللہ کو اس کی عظمتوں کا حوالہ دیتا ہے، اللہ رب العالمین کے نام اور اس کی صفتوں کا وسیلہ لگاتا ہے۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو کائنات کا رب ہے، جو رحمان اور رحیم ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کے ناموں کا اور اس کی صفتوں کا وسیلہ ہے۔ وسیلہ کیوں لگاتا ہے بندہ؟ دعا مانگنے کے لیے۔ ان ناموں اور ان صفتوں کے ذریعے سے بندہ اللہ سے کچھ مانگ رہا ہے، ان کا وسیلہ لگا کر کے۔ چوتھی آیت میں بندہ اپنے عمل کا، اپنے عقیدے اور ایمان کا وسیلہ لگاتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ بندہ اپنے عمل کا اور اپنی عبادت کا اور اپنی توحید کا وسیلہ لگا رہا ہے، کیونکہ ایک ایمان والے بندے کے پاس اللہ رب العالمین کے حوالے دینے کے لیے، اللہ رب العالمین کو واسطہ دینے کے لیے توحید سے بڑی اور کوئی نیکی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے کچھ مانگنا ہو تو سب سے قیمتی چیز جس کا حوالہ اللہ کو دیا جا سکتا ہے وہ توحید ہے، کہ اللہ رب العالمین ہم تیری ہی عبادت کرنے والے، تجھی سے مدد طلب کرنے والے ہیں۔ یہ ساری وسیلے بندہ کیوں لگا رہا ہے؟ کیونکہ اس کو اللہ سے کچھ مانگنا ہے۔ کیا مانگتا ہے اللہ سے سارے وسیلے لگا کر کے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا۔ یہ سارے حوالے اس نے اس لیے دیے کیونکہ اس کو صراط مستقیم پر چلنا اس کی سب سے بڑی چاہت ہے۔ اور صراط مستقیم پر وہ کیوں چلنا چاہتا ہے؟ کیونکہ اسی راستے پر چل کے اس کو اس کا رب ملنے والا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی زبانی کہلوایا، ان ربی علی صراط مستقیم، کہ بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ تو جو صراط مستقیم پر چلے گا وہ رب تک کے پہنچے گا۔ اس لیے کہ ایمان والا بندہ صبح و شام دن رات اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھ کو صراط مستقیم پر چلاتا رہے، صراط مستقیم سے ہٹنے نہ دے، صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، کیونکہ اسی راستے پر چل کر کے بندہ اپنے رب تک پہنچنے والا ہے۔